ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت اچھی آ جائے ہمارے اوپر، حکمران اچھے آ جائیں، لیکن ہم خود نہیں بدلنا چاہتے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے امال ہوں گے. جس طرح کے عمل ہوں گے اس طرح کے حکمران آئیں گے. کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا، جو بہت بڑا ظالم شخص گزرا ہے تاریخ کا، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، پچھلی امتوں کے لوگ اپنے سارے ظالم اکٹھے لا کے ایک پلڑے میں ڈال دیں، دوسرے میں ہم حجاج بن یوسف کو ڈال دیں، یہ پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا. 70,000 لوگ اس نے اپنے ہاتھ سے قتل کیے، 90,000 لوگ اس کے حکم سے کٹے. لیکن کسی نے جرت کر لی اور حجاج بن یوسف سے کہا کہ تو نے حضرت عمر کا زمانہ دیکھا ہے، اگرچہ تو اس وقت بچپنے میں تھا، تو ان جیسا انداز حکمرانی اختیار کیوں نہیں کرتا؟ تو اس نے 2 لفظی جواب دیا، تبازروا اتعمر لکم. اس نے کہا تم ابو ذر غفاری جیسی رعایا بن جاؤ، میں عمر جیسا حکمران بن جاؤں. جب رعایا ابو ذر غفاری جیسی ہوتی ہے تو حکمران حضرت عمر جیسے ہوتے ہیں. تو آج ہمارے اوپر کچھ ہونے والا نہیں ہے. یہ شاید کسی کو گمان ہو کہ 8 تاریخ کے بعد بدلا موسم ہوگا. وہی آبلے، وہی جلن، درد دل میں کوئی کمی نہیں. وہی کچھ ہوگا، وہی ڈاکو، چور، لٹیرے، بدماش، گنڈے، وہی ہڈیاں نوچنے والے اور جو ہے وہ جسم کو نوچنے والے، خزانوں کو دبوچنے والے، وہی شرمناک ماحول ہوگا. کوئی تبدیلی آنے والے نہیں ہے. خام خواہ آپ مشقت میں نہ پڑے، ایسے نہ امید لگا کے بیٹھ جائیں کچھ ہونے والا نہیں ہے. اس لیے ہم بدلنے والے نہیں ہیں. جب ہم بدلنے والے بھی نہیں ہیں تو اوپر سے بدلنے والے بھی نہیں. اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں. ہم بدلیں گے تو اللہ رحمت کی چھتڑیاں تان دے گا. اس لیے یہ سزا ہے ہماری. یہ بات ذہن میں رکھیے، ہمارے گناہوں کی سزا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے بھی عذاب نازل کرے، تمہارے نیچے سے بھی عذاب. تو علماء تفسیر نے کہا اوپر سے عذاب کیا ہے؟ پتھر برسیں. نیچے سے عذاب کیا ہے؟ زلزلے آئیں. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہیں، اوپر کا عذاب اور نیچے کا عذاب اور ہے. پوچھا کیا؟ کہا اوپر کا عذاب یہ ہے حکمران ظالم ہوں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولاد نافرمان ہوں. یہ اوپر اور نیچے کا عذاب ہے. تو آج اس عذاب میں ہم جکڑے ہوئے ہیں اور جکڑے رہیں گے جب تک ہم سچی توبہ نہیں کرتے، اجتماعی توبہ نہیں کرتے. اور وہ ہم تیار نہیں ہیں تو کرنے کے لیے. ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. اور اللہ کا نظام ہے کہ جب کوئی اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اللہ اس قوم کی حالت کبھی بھی نہیں بدلتا. جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے اللہ راستے کھول دیتا ہے، کشادہ کر لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. اللہ کہتا ہے آئے صحیح، میں ایک نہیں کئی راستے کھولتا ہوں. کوئی آئے تو صحیح. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں. جلوائے طور تو موجود ہے، کوئی موسیٰ ہی نہیں. کچھ سچی طلب سے آئے تو اسے دروازے کھول دیتے. لیکن جب تم نہیں بدلنا چاہتے تو تمہارے اوپر یہ سزا کے طور پہ مسلط ہوتے رہیں گے، اور یہ ہوتا رہے گا تمہارے ساتھ. خوش فہمی اگر پال لو تو یہ تمہاری مرضی، لیکن یہ ہونے والا کچھ نہیں ہے. تو آئیے میں اور آپ اپنے آپ کو بدلیں، اپنی زندگی کو تبدیل کریں. آغاز یہاں سے ہوگا، اور اس جسم کا آغاز یہاں دل سے ہوگا. وہ کسی نے کہا تھا نا، کعبے گیا گل نہیں مک دیجیے دل و نہ مکائیے. یہاں سے آغاز لیں اور پھر پورے بدن کو، پھر اپنے گھر کو. قو انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اللہ نے قرآن نے یہ ضابطہ دیا ہے، قو انفسکم، پہلے اپنے آپ کو بدلو. اس کے بعد فرمایا واہلیکم، اور پھر اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. تو آغاز یہاں سے ہوتا ہے، میری ذات سے ہوگا، پھر میرے گھر سے ہوگا، پھر وہ نور پھیلے گا. لیکن ہم اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتے، دوسروں کو بدلنا چاہتے ہیں. اپوزیشن حکومت کو بدلنا چاہتی ہے، حکومت اپوزیشن کو بدلنا چاہتی ہے. عوام کہتی ہے اوپر والے بدل جائیں، وہ کہتے ہیں نیچے والے بدلیں. یہ لڑائی چلتی رہے گی، بدلاؤ کوئی بھی نہیں ہوگا. تو مجھے اپنے سے آغاز کرنا ہے، آپ کو اپنے سے آغاز کرنا ہے، اور اپنی زندگی ہم قیامت کے دن اپنا اپنا فرد عمل لے کے اللہ کے حضور پیش ہوں گے. اللہ تعالیٰ میرے ملک کی خیر فرمائے. یہ دعا کیجئے کہ اللہ ملک کو ہر طرح سے اپنی حفاظت میں رکھے. ورنہ جو ظاہری اسباب ہیں وہ تو ایسے ہی ہیں. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ. تو اس لیے ہمارا نامہ اعمال تو یہ ہے کہ پتھر برسیں آسمان پہ،
لیکن پھر بھی حضور کا صدقہ ہے کہ اس امت کی شکلیں نہیں تبدیل ہوتی، اس کے پتھر نہیں، اس کے اوپر پتھر نہیں برستے. تو اللہ حضور کے صدقے ہمیں معاف فرمائے. تو میں چاہوں گا کہ آج کے اس مجلس کے اندر ہم یہ عزم کر کے اٹھیں، اگرچہ اس کی قیمت اس دور میں بہت زیادہ دینی پڑتی ہے، لیکن ہم قیمت دیں اس کی کہ ہم اپنی زندگی میں جھوٹ کو داخل ہی نہیں ہونے دیں گے. نو انٹری کا بورڈ لگا دیں کہ ہماری زندگی میں، ہمارے گھر میں جھوٹ داخل نہیں ہو سکتا. سچ بولیں گے چاہے اس کا کوئی بھی نقصان اٹھانا پڑے. تو سچ کا ظاہری نقصان تو ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت میں سچ کا کوئی نقصان نہیں. سچ ہی جنت کا راستہ ہے. اور میرے اور آپ کے نبی آقا حضور نبی رحمت اعلان نبوت سے قبل کافروں کی زبان سے بھی صادق اور امین کہلائے. اپنے تو اپنے تھے. تو اللہ آپ کو یہاں سب کو برکتیں دے، اور جو حاضری کا شرف، موقع، سعادت ملی، اس کی برکتیں اللہ میری اور آپ کی زندگی میں اتار دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑے جائیں، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دی جائیں، بخت کی بہاریں نصیب ہوں، مقدر کی خزائیں رخصت فرما دی جائیں. جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے. زندگی اور آخرت سب کو اللہ خیر کے ساتھ رکھنا. اپنا خاص کرم فضل اللہ جتنے لوگ موجود ہیں سب کے گھروں میں پیدا فرما. اللہ ہمیں اپنے باطن کو، اپنے ظاہر کو، اپنے اعمال کو، رویوں کو، طرز زندگی کو، انداز معاشرت کو، عادات کو، خصائل کو شریعت بیضا کی مطابقت میں ڈھالنے کی توفیق عطا کر دے. اللہ یہاں ہمارے محترم حاجی صاحب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما. جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے کاروبار میں، پورے علاقے پہ اللہ کی رحمت نازل. اللہ میرے وطن کی خیر فرما، میرے ملک کو اپنی خاص عنایتوں کا حصار عطا کر دے. بالخصوص اللہ فلسطین کے مجبوروں کی نصرت فرما. اس آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر تیرے علاوہ ان کا کوئی آسرا نہیں. اللہ ان دکھیاروں کی مدد فرما، ان پریشان حال لوگوں کے حال پہ رحم فرما. ہمارے محترم جناب قاسم صاحب کے والد بزرگوار انتقال کر گئے، اللہ ان کو غفران و رحمت کے پردوں میں ڈھانپ لینا. اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی فوت شدگان اللہ سب کو غفران و رحمت کے پردوں میں ڈھانپ. وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین و آلہ وصحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.